اپنے ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں تو حضور بلند آواز سے فرماتے ہیں آمین۔ اب صحابہ کرام سن رہے ہیں کہ یہ حضور نے فرمایا آمین، لیکن بات تو کوئی ہوئی نہیں، آمین کیوں فرمایا؟ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر فرمایا بلند آواز سے آمین۔ تیسری سیڑھی پہ بلند آواز سے فرمایا آمین۔ حضور کی بات تو صحابہ سن رہے تھے کیونکہ حضور اونچا فرما رہے تھے، پر جبریل کی بات تو مصطفیٰ سنتے ہیں نا، یعنی جن کی آواز نہ ہو ان کی بھی حضور سنتے ہیں۔ گال کرو سبحان اللہ علی جاندی ہے اے مرزا جیل میں نہیں پتا ہے تو نہیں پتا لگے گا، خاصا دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، اتھے اعتراض ہوتا ہے، اور نہیں جی نہیں، عقل ایار ہے سو بیس بدل لیتی ہے، عشق نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔ دیکھو کئی مرتبہ نا وہ دلیلیں ڈھونڈنے پہ آ جاتا ہے کہ بتائیں، یہ آج میں نے ایک سوال ہویا ہے میرے موبائل آدھے میں سن رہا سا، آپ بتائیں کہ ککڑی پہلے پیدا ہوئی ہے کہ انڈا؟ میں کہا اتنے لوگوں آٹے دی پئی ہے، انہوں ککڑی دی پئی ہے، اس رولے وچ پے ہو بھائی پاویں ککڑی آئی پاویں انڈا، تینوں کی ہویا ہے؟ نہیں بڑا علمی سوال ہے جی، کسی ملا سے پوچھ کے دو، مولوی سے پوچھ کے دو، اس کی ٹون بھی اس قسم کی تھی، پوچھ کے دو، کوئی مجھے جواب نہیں دے، کوئی مائی کا لال جواب نہیں دے سکتا، پھر خود ہی جواب دے رہا ہے۔ اگر زیادہ سے زیادہ جواب دے گا تو یہی دے گا کہ اللہ نے جوڑے جوڑے پیدا فرمائے، اور جب جوڑے پیدا فرمائے تو پہلے جوڑے آئے نہیں تو پھر انڈا آیا ہے، جواب خود ہی دے رہا ہے اور خود ہی بعد میں سوال کر رہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، سائنس چونکہ یوں کرتی ہے، تو قرآن حدیث کا منع لانا ہے کہ سائنس کا منع لانا ہے؟ سائنس بھی وہ مانی جائے گی جو قرآن کے مطابق ہوگی، سائنس بھی وہ مانی جائے گی جو مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ہوگی، نہیں تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ سائنس کیا ہے؟ کہ جی عقل جڑی گل منے، اسی کہنے ہیں پہلے جڑی قرآن مناوے، پہلے جو حدیث منائے چاہے وہ عقل میں آئے یا ہاں، یہ ہے مومن کا ایمان۔ مومن کس نو کہتے ہیں کہ منن والے نو، کیڑا منن والا؟ کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ مومن جو بغیب کو مان لیتا ہے، تک کہ نہیں منتا وہ غیب نو منتا ہے۔ گال کرو سبحان اللہ۔ ہر چیز دیکھ کے ماننا ضروری نہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں دیکھ کے مانتا ہے، اور کچھ پر چپ کر جائے، چپ کر میرے علی ایتھے نہ جا نہیں ہو بولن دی، کہنا اللہ کو دیکھا ہے آپ نے؟ کس نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے نہیں، لیکن مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اللہ ہے، اور اللہ ایسا غیب ہے جو کبھی نظر آتا ہی نہیں آپ کو، غیب الغیاب، یعنی کما حق ہوں تو اس کا کبھی احاطہ کر ہی کوئی نہیں سکتا۔ ہمارے آقا و مولا نے بھی اسے زیارت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معراج کی رات، لیکن احاطہ نہیں کیا، پورا نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی حد ہے نہیں، تو اس لامحدود کو جس کی حد ہی کوئی نہیں، اللہ کے نزدیک حضور کی حد ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہے، ہم تو حد لگا نہیں سکتے نا، ہمیں تو رب نے حد ہی نہیں بتائی کہ مصطفیٰ کی شان کی حد کیا ہے، لیکن حضور نے جو دیدار کیا وہ اتنا کیا جتنا رب نے چاہا، اور جتنا حضور علیہ السلام کو آپ نے طاقت دی تھی اپنی طاقت کے مطابق، کیونکہ حضور کی طاقت تو ساری کائنات کی ملا لو تو حضور کی طاقت کو نہیں پہنچتے، تو وہ بات اور بحث آگے چلی جائے گی، لیکن میں اس پہ اتنا بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی شان کے لائق دیکھا، کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا یا کما کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ اللہ سب کا ادراک کرتا ہے، باقی بندہ ادراک نہیں کر سکتا اللہ کا۔ تو بھائی یہ جس اللہ کو تم نے دیکھا ہی نہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، وہ پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ بھائی تسی کنوں تک کے سجدہ کر رہے ہو؟ ساڈا اللہ تے اے نظر آ رہا ہے، چلو سورج نو اسی پوجدے ہیں، یا کوئی بندہ پوجدا ہے جناب ستارے نو، وہ تو نظر آندے نے، کوئی بتاں نو، تہاڈا خدا تسی تے بالکل ہی گئے گزرے، یہ ان کی دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ تسی تے تھوڑا ہے ہی کوئی نہیں، ایویں ہی بس ہوائی طور تے ہمارا اللہ ہے۔ اللہ کتنے ہے؟ کہاں پہ ہے اللہ؟ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بولے ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جو دیکھ کے ماہی آیا ہے نا اللہ، وہ جو عرشوں کا رائی ہے جسے مدینے والا مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو دیکھ کے آئے ہیں وہ لا الہ الا اللہ پر دلیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو جن کے کہنے پہ ہم نے مانا ہے، دنیا انہیں سچا مانتی ہے۔ آج بھی آپ پوری دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سب کو دیکھ لیں، پہلے نمبر پہ وہ اپنے انبیاء کا بھی تذکرہ نہیں کرتے، محمد مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ معراج جن کی ہے، انسانیت کی معراج مصطفیٰ کو مانتے ہیں۔ تو بھائی اس کی مثال آپ یہ لے لیں کہ جب حضور نے فرمایا تھا کافروں کو جمع کر کے
کہ بھئی میں اگر تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو مانو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ بالکل مانیں گے۔ انہوں نے کہا کیوں مانو گے؟ کہا اس لیے کہ ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، آپ کو مانتے ہیں اس لیے ہم مان لیں گے۔ حالانکہ لشکر دیکھا تو حضور نے فرمایا تھا بس اسی طرح سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جب میرے کہنے پہ لشکر مانتے ہو نا کہ حالانکہ دیکھا نہیں ہے تم نے مان لیتے ہو، تو جس رب کو نہیں دیکھا میرے کہنے پہ مان لو نا۔ تو ہم نے ان کے کہنے پہ مانا، تو جس نے مانا ہے پھر کس کے کہنے پہ مانا ہے؟ اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں، انبیاء کے کہنے پہ ہم امتیں مانتی رہی ہیں۔ جو نبی کو نہ مانے وہ رب کو مان سکتا؟ کیونکہ جس نے اس وقت کہا تھا بالکل جی ہم اللہ کو مانتے ہیں بغیر دیکھے، انہوں نے پہلے کس کو مانا تھا؟ کیونکہ رب کو تو وہ جانتے نہیں تھے، اس کو تو مانتے نہیں تھے۔ وہ مانا کس وجہ سے تھا؟ کہا جی حضور تسی کہندے ہو، یعنی حضور نو پہلے منیا پھر اللہ نو منیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلا نمبر حضور کا، یہ نہیں سمجھانا چاہ رہا، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھو رب کی بارگاہ میں رب نے وسیلہ رکھا ہے، وسیلہ فرمایا میں ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہوں، میں ہی عزتیں اور شانیں اور شوکتیں عطا کرنے والا ہوں، لیکن طریقہ یہ ہے جو مصطفیٰ کے در سے آئے اسے قبول کرتا ہوں، جو ڈائریکٹ آئے اسے قبول نہیں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سن تو ڈائریکٹ بھی لیتے ہیں، کیا آج اگر آپ ڈائریکٹ کہیں تو شباز شریف بہرا ہے سن نہیں سکے گا؟ اور بولو سن لے گا نا، لیکن آپ کی بات مان بھی لے گا، میں نے 5 کلو آٹا دے دیو، وہ آگے کا جڑا طریقہ رکھا ہے اتھے جا، سن لے گا مانے گا نہیں۔ اس نے کہا میں نے سسٹم رکھا ہے، بس بعین ہی مثال سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، سچی نہیں ہوتی، اللہ نے سسٹم رکھا ہے، نظام رکھا ہے کہ اگر مجھے ماننا ہے تو میری ماننی پڑے گی، جس سسٹم کے تحت میں چلاتا ہوں ویسے چلنا پڑے گا۔ بندہ چلتا ہے اپنی مرضی سے، انہیں نہیں اسے ڈرگ منگو گے اللہ کروں جی، سوال ہی بندے ڈرگ جی، اللہ کہندہ ہے بے ادھروں ہو کے آئے کہ میں ڈرگ جی، سبحان اللہ۔ اللہ کہندہ ہے حضور سے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جاؤ مصطفیٰ کے در پہ، اس در پہ قبول ہو گئے تو میرے در پہ قبول ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیلم دے کہ مرزائی ہے، وہ کہندہ ہے جی دند کھولتا ہے موٹے موٹے ہنس کے، کہندہ ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ، یہ دیکھو جی یہ نیت کرتے ہیں میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، روزہ آج رکھ رہے ہیں نیت کل دی کر، دند کھولتا ہے پھر اگوں۔ خدا دیا بندیا وَبِصَوْمِ غَدٍ نویتو، ایک ایک عربی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ غد کا معنی کل ہوتا ہے، ہر جگہ پہ یہ کس نے لکھا ہے؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یہ نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہاں یہ نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ غد کا معنی ہے آئندہ آنے والا زمانہ، ہر جگہ غد کا معنی کل نہیں ہے۔ اگر کل کرتا بھی کوئی ہے یا لکھ دیتے ہیں، بعض لوگ لکھ دیتے ہیں جہالت کی بنیاد پہ کہ میں کل کے روزے کی، تو پھر بھی وہ ایک اعتبار سے درست ہے، کیوں؟ کل بھی آئندہ آنے والے زمانے کو کہتے ہیں۔ آپ نہیں کہتے یار کل کلوتر اینج ہو گیا تو پھر کی کریں گے، وہ کل کلوتر تو مطلب کل ہوتا ہے 24 گھنٹے بعد والا نہیں، آئندہ آنے والا زمانہ۔ جب آپ کہتے ہیں نا یار کل کلاں اینج ہو گیا تو پھر کی کریں گے، ان کا رشتہ تو کرا دیتے ہیں لیکن کل کہیں معاملہ ہو گیا تو وہ کل سے مراد 24 گھنٹے بعد والا کل ہوتا ہے۔ وہ بولو آنے والا وقت، آئندہ آنے والا زمانہ، چاہے وہ 10 سال بعد کیوں نہ ہو، 1 سال بعد کیوں نہ ہو، پتہ چلا کل کا لفظ 24 گھنٹے بعد والا ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا، لیکن جہالت حضرت کی دیکھیں، دانت کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ اوے میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، قرآن کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ آنے والے زمانے میں کیا ہونے والا ہے۔ اور اگر اس کا ترجمہ وہ کرو جو مرزائی نے کیا ہے، کیا کہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو اس کا مطلب ہے پرسوں کا تو جانتا ہے نا کیا ہونے والا ہے، بھائی کل کا نہیں پتا نا، آج شام کا تو پتا ہے نا کیا ہونے والا ہے۔ میں کہتا ہوں پتا ہے انگریزی غیب تو صرف لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ میں کہ پھر کل کا ترجمہ کیوں کی تھی؟ لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔